مائیکل جیکسن 150 ایئرز زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا انسان۔ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمت حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل کی شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے پرانے دوست سے بھی جان چھڑوا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرد پھنس گیا تھا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پیسلے کی بیٹی لیزا میری پیسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ لولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک لیتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصہ کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اس سے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سینئر سرجنز کو اس کے گھر جمع کر لیا۔ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں بھی صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس کی ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا اور روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہ بچا سکے۔ مائیکل کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔